حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے رسول گزرے ہیں۔ آپ پر توریت شریف نازل ہوئی۔ ان کی قوم جنہیں اس وقت یہودی کہا جاتا ہے، انہی بنی اسرائیل کی ہدایت اور نجات کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر بار بار آتا ہے، اس لیے اس قصے کو کھول کر بیان کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو آپ پہلے سن چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے بہت مشہور ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑ آئے تھے، جہاں ان کی اولاد خوب پھولی پھلی۔ انہی میں سے ہمارے رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کا دوسرا نام اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا۔ ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلائی۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں آباد ہو گئے تھے، جہاں وہ مصر کے یوں کہ 400 سال تک غلام بنے رہے۔ مصر پر اس زمانے میں قبطیوں کی حکومت تھی۔ ان کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ یہ بنو اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور بنو اسرائیل کی ہدایت اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مصر کے بادشاہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بہت جلد ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو تباہ کر کے اپنی قوم کو آزاد کرا لے گا۔ اس خبر سے وہ پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس قوم میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے، مگر لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو اس بات کا ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کوئی دایا بادشاہ کو اس بات کی خبر نہ دے دے، مگر اللہ نے ان کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو۔ جب بھید کھل جانے کا خطرہ زیادہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ دریا کے دوسری طرف فرعون کے گھر والے تھے۔ انہوں نے صندوق کو جو بہتے پانی میں دیکھا تو اٹھا کر گھر لے گئے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ آگے چل کر یہی لڑکا ان کے رنج کا سبب ہوگا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے کام آئے گا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب اس کے دودھ پلانے کی فکر ہوئی تو وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان کی بہن جو اس صندوق کے پیچھے لگی ہوئی تھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک انا کا پتہ دیتی ہوں جو اس کو پال لے گی اور اچھی طرح دیکھ بھال کر لے گی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا پتہ بتایا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے دشمن فرعون کے گھر میں پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ ایک روز کا قصہ ہے کہ وہ صبح سویرے شہر آئے۔ اس وقت سب کے سب آرام سے سو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو دیکھا جسے قبطی مار رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے بیگار میں کام لے رہا تھا اور وہ انکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ کی اور اس کی مدد کے لیے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اس کو ایسے گھونسا مارا کہ اس کی جان نکل گئی۔ اس کا مرنا تھا کہ حکومت میں کھلبلی مچ گئی۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ہماری قوم کے آدمی کو مار ڈالا، چنانچہ کہ حکم ہوا کہ قتل کرنے والے کو مار دیا جائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت پر خبر مل گئی اور وہ مدین کی طرف چلے گئے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا۔